بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 20 شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ آل عمران پارہ لن تنالو، جس میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اگر وہ غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں نیک، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا میں نے بنایا اور کیا میں نے کھویا، کیا میں نے پایا، تم لوگوں نے کیا کھویا کیا پایا، اور میرے زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کی مددگار نصیب نہ ہوگا قیامت والے دن۔ یعنی جو دنیا میں کسی بھی درجے کا ظلم کر رہے ہیں ان کو قیامت میں کوئی اللہ کا مددگار نہیں ملے گا، اور نہ ہی ان کی جو دنیا میں دوست یار بنے پھر رہے تھے، گیدرنگ جسے کہتے ہیں وہ تھی، اور محلے والے، فیملی والے، خاندان والے، وہاں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں آئے گا۔ جو یہاں کہتے تھے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے، یہ کام بالکل ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہو، وہاں کوئی اللہ کہہ رہا نہیں آئے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہٰذا اے ہمارے پروردگار، ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا لیجئے۔ کہا جا رہا ہے یا اللہ ہماری خاطر ہماری یہ دعا سن لیجئے، کیونکہ آپ کے رسول جب ہمیں بلانے آئے انہوں نے ہمیں دعوت دی تو ہم نے ان کی دعوت پہ پہلی دفعہ میں لبیک کہا، کوئی حجت نہیں قائم کی کہ یوں نہ ہو، یوں جیسے پیچھے وہ یہود و نصارہ کر رہے تھے کہ نہیں اس طرح کی قربانی ہو، نہیں اس طرح کی بات ہو، نہیں اس طرح کی۔ ہم نے پہلی دعوت پر ہی ان کی بات مانی، تو یا اللہ آج آپ بھی ہمیں رسوا نہ کیجیے گا اور ہماری بات مان لیجئے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں سے کے ذریعے ہم سے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا۔ یقیناً آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یعنی کیا کیا وعدے کیے تھے کہ جو نیک عمل کرے گا اس کو میں جنت دوں گا، اسے میں بشارتیں اللہ نے جتنی یعنی دی تھی نبیوں کے ذریعے، تو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ وہ وعدے بھی ہم سے پورے کیجیے گا جو آپ نے کہا تھا ایمان لے آئیں گے تو یہ کچھ ہمارے لیے ہوگا۔ فاستجاب لهم ربهم، اب اللہ ان کو جواب دے رہا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم،
من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا فاستجاب لہم، ان کو جواب دیا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی کی اور شہید ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ دوں گا اور انہیں ضرور بے ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنا یہ وعدہ ضرور پورا کروں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا، پھر اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں ان کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر خوش رہنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کفار کو بہت دیا اللہ نے، اتنی دنیا دی، کیا فائدہ ایسے ایمان کا، کیا فائدہ ایسے دین کا، ہمیں ہی بھوکا رکھا ہمیں ہی، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، ان کو جہنم کے بغیر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیا ہے وہ؟ بئس المہاد، جو کہ بدترین بچھونا ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میں ایسے ایسے انعامات دوں گا کہ تمہاری آنکھیں دیکھ کر دنگ رہ جائیں گی، جس میں ایسے باغات کو بار بار ہائی لائٹ اللہ کر رہے ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ فلور کی جگہ پہ نیچے کی طرف ہمارے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ بار بار اس چیز کو پیچھے سے لے کے آگے تک ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی، ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں کہ انسان کا طلب جنت کی طرف اور بڑھ جائے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان اللہ سریع الحساب۔ اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب بھی ہیں ایسے جو تم پر یعنی نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر بھی رکھتے ہیں، قرآن پر بھی رکھتے ہیں، اپنی کتاب بھی چھوڑ نہیں بیٹھے ہوئے لیکن آخری نبی اور آخری کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسے بھی نہیں جو پیچھے ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ کچھ علماء ان کے یہودیوں کے ایسے تھے جنہوں نے اپنی آیتیں ہی اللہ کی کتاب میں سے بیچ ڈالی تھی، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی آیات میں سے
فتوے الٹے الٹے دینا شروع کر دیے تھے اور بیچنا شروع کر دیے تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے بھی نہیں ہیں، وہ سب کی چیزوں کو برابر لے کر چل رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، ان کو بھی اجر ملے گا۔ بے شک اللہ حساب جلد چکانے والا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ پاک ساری باتیں، حالانکہ نیکوں کی بھی آئیں، بدکاروں کی بھی آئیں، کافروں کی بھی آئی، مسلمانوں کی بھی، لیکن اللہ یہاں ایمان والوں کو پھر ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ڈرتے رہو مطلب اللہ کے راہ میں کیا مطلب ہوا اس کا کہ پہلے تو صبر کا سمجھ لیں کہ قرآن اصطلاح میں صبر کی بہت وسیع مفہوم ہے۔ سب سے پہلا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ، یہ بھی صبر کے معنوں میں آتا ہے جو اس آیت میں یوز ہوا ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبا دینا، یہ بھی صبر میں آتا ہے۔ تیسرا، کسی قسم کی دنیاوی تکلیفوں کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اور صبر کرنا، یہ بھی جو ہے وہ صبر کے معنوں میں آتا ہے۔ اور کہا جنگوں میں حفاظت کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی داخل ہے اور نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت اس میں داخل ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے ان چیزوں کی۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 20 شروع کرنے لگے ہیں سورہ آل عمران پارہ لن تنالو، جس میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اگر وہ غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں نیک، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا میں نے بنایا اور کیا میں نے کھویا، کیا میں نے پایا، تم لوگوں نے کیا کھویا کیا پایا، اور میرے زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کی مددگار نصیب نہ ہوگا قیامت والے دن۔ یعنی جو دنیا میں کسی بھی درجے کا ظلم کر رہے ہیں ان کو قیامت میں کوئی اللہ کا مددگار نہیں ملے گا، اور نہ ہی ان کی جو دنیا میں دوست یار بنے پھر رہے تھے، گیدرنگ جسے کہتے ہیں، وہ تھی، اور محلے والے، فیملی والے، خاندان والے، وہاں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں آئے گا۔ جو یہاں کہتے تھے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے، یہ کام بالکل ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہو، وہاں کوئی اللہ کہہ رہا نہیں آئے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہٰذا اے ہمارے پروردگار ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا لیجئے۔ کہا جا رہا ہے یا اللہ ہماری خاطر ہماری یہ دعا سن لیجئے، کیونکہ آپ کے رسول جب ہمیں بلانے آئے انہوں نے ہمیں دعوت دی تو ہم نے ان کی دعوت پہ پہلی دفعہ میں لبیک کہا، کوئی حجت نہیں قائم کی کہ یوں نہ ہو، یوں جیسے پیچھے وہ یہود و نصارہ کر رہے تھے کہ نہیں اس طرح کی قربانی ہو، نہیں اس طرح کی بات ہو، نہیں اس طرح کی۔ ہم نے پہلی دعوت پر ہی ان کی بات مانی، تو یا اللہ آج آپ بھی ہمیں رسوا نہ کیجیے گا اور ہماری بات مان لیجئے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اور اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں سے کے ذریعے ہم سے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا۔ یقیناً آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یعنی کیا کیا وعدے کیے تھے کہ جو نیک عمل کرے گا اس کو میں جنت دوں گا، اسے میں بشارتیں اللہ نے جتنی یعنی دی تھی نبیوں کے ذریعے، تو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ وہ وعدے بھی ہم سے پورے کیجیے گا جو آپ نے کہا تھا ایمان لے آئیں گے تو یہ کچھ ہمارے لیے ہوگا۔ فاستجاب لهم ربهم، اب اللہ ان کو جواب دے رہا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا، فاستجاب لہم، ان کو جواب دیا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی کی اور شہید ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ دوں گا اور انہیں ضرور بے ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنا یہ وعدہ ضرور پورا کروں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا، پھر اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں ان کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر خوش رہنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کفار کو بہت دیا اللہ نے، اتنی دنیا دی، کیا فائدہ ایسے ایمان کا، کیا فائدہ ایسے دین کا، ہمیں ہی بھوکا رکھا ہمیں ہی، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، ان کو جہنم کے بغیر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیا ہے وہ؟ بئس المہاد، جو کہ بدترین بچھونا ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔
لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے میں ایسے ایسے انعامات دوں گا کہ تمہاری آنکھیں دیکھ کر دنگ رہ جائیں گی، جس میں ایسے باغات کو بار بار ہائی لائٹ اللہ کر رہے ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ فلور کی جگہ پہ نیچے کی طرف ہمارے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ بار بار اس چیز کو پیچھے سے لے کے آگے تک ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی، ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں کہ انسان کا طلب جنت کی طرف اور بڑھ جائے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان اللہ سریع الحساب۔ اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب بھی ہیں ایسے جو تم پر یعنی نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر بھی رکھتے ہیں، قرآن پر بھی رکھتے ہیں، اپنی کتاب بھی چھوڑ نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن آخری نبی اور آخری کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسے بھی نہیں جو پیچھے ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ کچھ علماء ان کے یہودیوں کے ایسے تھے جنہوں نے اپنی آیتیں ہی اللہ کی کتاب میں سے بیچ ڈالی تھی، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی آیات میں سے فتوے الٹے الٹے دینا شروع کر دیے تھے اور بیچنا شروع کر دیے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے بھی نہیں ہیں، وہ سب کی چیزوں کو برابر لے کر چل رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، ان کو بھی اجر ملے گا۔ بے شک اللہ حساب جلد چکانے والا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ پاک ساری باتیں حالانکہ نیکوں کی بھی آئیں، بدکاروں کی بھی آئیں، کافروں کی بھی آئی، مسلمانوں کی بھی، لیکن اللہ یہاں ایمان والوں کو پھر ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ڈرتے رہو مطلب اللہ کے راہ میں کیا مطلب ہوا اس کا کہ پہلے تو صبر کا سمجھ لیں کہ قرآن اصطلاح میں صبر کی بہت وسیع مفہوم ہے۔ سب سے پہلا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ، یہ بھی صبر کے معنوں میں آتا ہے جو اس آیت میں یوز ہوا ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبا دینا، یہ بھی صبر میں آتا ہے۔ تیسرا کسی قسم کی دنیاوی تکلیفوں کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اور صبر کرنا، یہ بھی جو ہے وہ صبر کے معنوں میں آتا ہے۔ اور کہا جنگوں میں حفاظت کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی داخل ہے اور نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت اس میں داخل ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے ان چیزوں کی۔ صدق اللہ العظیم۔